آج ہم بات کریں گے شہد کے بارے میں کہ شہد اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد کو بہت پسند فرماتے تھے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، حدیث میں اس کا ذکر ہے، جسم کے ہر اعضاء کے لیے فائدہ مند ہے۔ شہد غذا بھی ہے اور شہد دوا بھی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نحل میں اللہ پاک نے شہد کو فیہ شفاء للناس کہ انسانیت کے لیے اس کو شفا بتایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر ماہ 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لیا کرے اسے کوئی بڑی بیماری لاحق نہ ہوگی۔ اسی طرح دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 2 نفع بخش چیزوں کو لازم پکڑ لو، یعنی غذاؤں میں شہد کو اور کتابوں میں قرآن مجید کو۔ شہد کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ہر قسم کے نقصان سے پاک ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے جسم پر شہد کے حیرت انگیز فائدے کیا ہیں اور شہد میں کیا کیا اجزاء موجود ہیں اور شہد کو کس طرح لینا چاہیے اور کیسے پتہ چلے کہ شہد اصلی ہے یا نقلی ہے اور کن لوگوں کو شہد نہیں لینا چاہیے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ پورا سنیں تاکہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آئے۔ اگر ہم شہد کے اجزاء کی بات کریں تو اس میں تقریباً 200 قسم کے سبسٹنس موجود ہیں، اور اگر 100 گرام شہد کی بات کریں تو اس میں 304 کیلوری ہے۔ اور اس کے کانسٹیٹیوئنٹ کی اس میں کیا چیزیں موجود ہیں تو اس میں کاربوہائیڈریٹ ہے، پروٹین ہے، وٹامنس ہے، امینو ایسڈس ہیں، انزائمز ہیں اور واٹر سولیبلس وٹامنس اس کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح منرلز موجود ہیں، فاسفورس ہے، سوڈیم ہے، کیلشیم ہے، پوٹیشیم ہے، سلفر ہے، میگنیشیم ہے، اور بے شمار ریسرچ اینڈ ریویو آرٹیکلز موجود ہیں جنہوں نے شہد کے فائدے پر اسٹڈی کی ہے کہ کس کس طرح کی ایکٹیویٹیز شہد میں موجود ہیں۔ شہد میں اینٹی آکسیڈنٹ ایکٹیویٹی ہے، اینٹی مائکروبیل ایکٹیویٹی ہے، اینٹی انفلامیٹوری ایکٹیویٹی ہے، اینٹی کینسر ایکٹیویٹی ہے، اینٹی میٹاسٹیٹک ایفیکٹس ہے، اینٹی ڈپریسنٹ ایفیکٹ ہے، اینٹی کنولزنٹ ایفیکٹ ہے، نیورو پروٹیکٹیو پراپرٹی ہے۔ اسی طرح سے شہد استھما میں فائدہ مند ہے، تھروٹ انفیکشن میں فائدہ مند ہے، ٹیوبرکلوسس میں فائدہ مند ہے، ڈیزینس میں فائدہ مند ہے، ہیپیٹائٹس میں فائدہ مند ہے، کانسٹیپیشن میں فائدہ مند ہے، ایگزیما میں فائدہ مند ہے۔ ایسے شہد کے بے شمار فائدے ہیں۔ اگر ہم بالوں کی بات کریں، اگر نہانے سے پہلے شہد کو تھوڑا ڈائلوٹ کر کے بالوں میں جڑوں میں لگا دیا جائے تو ڈینڈرف ختم ہوتی ہے، بال نرم، ملائم اور مضبوط اور گھنے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے شہد آنکھوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے۔ شہد ہمارے مسوڑوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اگر مسوڑوں پر درد ہو اور شہد لگا لیا جائے تو درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح شہد ہمارے گلے کے لیے بھی فائدہ مند ہے، گلے میں خراش ہو یا کھانسی ہو، بار بار الرجی ہوتی ہو، اس کے لیے بھی شہد بہت فائدہ مند ہے۔ ٹونسل کے لیے بھی شہد فائدہ مند ہے۔ اسی طرح ٹی بی کے لیے بھی شہد بہت فائدہ مند ہے، جگر کے لیے شہد بہت فائدہ مند ہے، دل کے لیے شہد بہت فائدہ مند ہے کہ جو دل کی نسیں سکڑ جاتی ہیں اس میں یہ مدد کرتا ہے، ہارٹ اٹیک سے بچاتا ہے۔ شہد ایک ایسا اینٹی بائیوٹک ہے جو آپ کے نقصان دہ جراثیم کو مار دیتا ہے اور صحت کے لیے جو فائدہ مند جراثیم ہیں ان کو اور طاقت دیتا ہے۔ شہد امیونٹی کو بڑھاتا ہے، ہمارے جسم کے اندر روگوں سے لڑنے کی جو طاقت ہے، امیونٹی، اس کو شہد بڑھاتا ہے۔ اسی طرح شہد قبض کو دور کرتا ہے۔ قبض جو ہے بیماریوں کی ماں مانی جاتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر صبح ہلکے گنگنے پانی میں 1 چمچ شہد ڈال کے لے لیا جائے صبح نہار منہ تو یہ قبض کو بھی دور کرتا ہے۔
اسی طرح اسکن کے لیے بھی شہد بہت فائدہ مند ثابت ہوا ہے، چہرے سے داغ دھبے ہٹانے میں فائدہ مند ہے، رات کو سوتے وقت لگا سکتے ہیں یا صبح چہرے کو دھو لیں، یہ دہی کے ساتھ ملا کر بھی چہرے پر لگا سکتے ہیں، یہ اسکن کو صاف کرتا ہے، پمپلز کو دور کرتا ہے، دھوپ یا دھول کی وجہ سے جو اسکن ڈل ہو جاتی ہے وہ ٹینٹ کو ریموو کرتا ہے، اسی طرح اسکن کو موئسچرائز کرتا ہے، ڈرائی اسکن والوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ کئی فیشیل اسکرب میں شہد ملا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹ، اینٹی فنگل اور اینٹی بیکٹیریل ایکٹیویٹی ہے۔ شہد بون کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح شہد میموری پاور کو بھی بڑھاتا ہے، یادداشت کو مضبوط کرتا ہے۔ اسی طرح شہد اچھی نیند کے لیے بھی فائدہ مند ہے، جن لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے۔ شہد میں موجود مٹھاس انسولین کو بڑھاتی ہے جس سے سیروٹونین خارج ہوتا ہے اور جو میلاٹونین ہارمون میں تبدیل ہو جاتا ہے جو اچھی نیند کے لیے ضروری ہے۔ سونے سے پہلے ایک گلاس پانی میں شہد لے لیں تو اس سے اچھی نیند آئے گی۔ بے شمار شہد کے فائدے ہیں مگر شہد بھی شہد ہونا چاہیے، اصلی ہونا چاہیے۔ تو شہد اصلی کیسے ہو اس کی پہچان کے لیے بہت سارے ٹیسٹ ہیں جو لیبارٹریز میں کیے جا سکتے ہیں۔ گھر میں کرنے کے لیے آسان سے 1-2-3 ٹیسٹ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ایک گلاس پانی لیجئے، اس میں شہد ڈالیے، اگر وہ صاف بالکل دھار کی طرح نیچے جا کر بیٹھ جاتا ہے اور ملتا نہیں ہے پانی میں جب تک کہ آپ نہیں ملاتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ اصلی شہد ہے۔ یا دوسرا ٹیسٹ یہ کہتے ہیں، ٹیشو پیپر لیجئے، اس میں آپ شہد ڈالیے، اگر وہ اصلی ہے تو اس میں جذب نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک ٹیسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ چونے کی ایک ڈلی جو ہم اپنی دیواروں پر کلر کرتے ہیں، ایک ڈلی لیں اور اس کو شہد میں ڈالیں، اگر چونا ویسا ہی رہے تو سمجھیے کہ خالص شہد ہے، اور نقلی ہوگا تو اس میں سے چرچر آوازیں آئیں گی اور وہ دھواں سا نکلنے لگے گا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اصلی شہد پر مکھی نہیں بیٹھے گی۔ شہد کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اصلی ہے یا نقلی ہے بہت سارے ٹیسٹ ہیں، آپ ماہرین سے معلوم کر سکتے ہیں، مختصراً میں نے 2-3 یہاں پر بتائے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہد کتنا لینا چاہیے، اس لیے کہ کتنی بھی فائدہ مند چیز کیوں نہ ہو، اگر اس کو ضرورت سے زیادہ لیا جائے تو وہ فائدے کی جگہ نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں 1 سے 2 سال کے بیچ کے بچے آدھا چائے کا چمچ لے سکتے ہیں، 5 سے 12 سال کے لوگوں کے لیے 1 چمچ کافی ہے، اور 12 سال سے اوپر کے لوگوں کے لیے 1 سے 2 چمچ شہد کافی ہے۔ شہد کس طرح لینا چاہیے، بہت سارے آپ کو ویڈیوز اور بہت سارے طریقے مل جائیں گے۔ میں بالکل سمپل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ پانی میں شہد کو ملائیں اور اس میں تھوڑا سا لیمن کا رس بھی ملائیں اور شربت بنا کے پی لیں تو یہ تھکاوٹ کو دور کر دیتا ہے، انرجیٹک ڈرنک ثابت ہوتا ہے اور آپ کے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، موٹاپے کو، چربی کو گھٹاتا ہے اور چہرے میں نکھار پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح شہد کو دودھ کے ساتھ ملا کر بھی لے سکتے ہیں، خالی پانی اور شہد بھی لے سکتے ہیں، کلونجی اور شہد بھی لے سکتے ہیں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر صبح نہار منہ یا رات کو لے لیا کریں۔ یاد رکھیں کہ شہد کو گرم پانی میں نہیں لینا چاہیے اور شہد کو کسی چیز میں ڈال کر اس کو گرم بھی نہیں کرنا چاہیے، اور جس پانی میں آپ شہد ڈال کر لے رہے ہیں اگر گرمیاں ہیں تو کنکنے پانی میں ہلکا نیم گرم پانی میں شہد ڈال کے لے سکتے ہیں، سردیاں ہیں تو ٹھنڈے پانی میں ڈال کر ہی لے لیں۔ اگر ایسیڈیٹی کی پرابلم ہے، جلن کی پرابلم ہے تو آپ اس کو ٹھنڈے پانی میں لیں، اور اگر موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں تو ہلکے گنگنے پانی میں 1 چمچ شہد ڈال کر لے سکتے ہیں۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن لوگوں کو شہد نہیں لینا چاہیے؟ جن لوگوں کو شہد سے الرجی ہے تو سیریس ریئیکشنز ہو سکتی ہے، ایسے لوگوں کو شہد نہیں لینا چاہیے۔ اس طرح جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں ان کو بھی اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہیں لینا چاہیے، اور شہد کے بعد کوئی گرم چیز نہیں کھانی چاہیے۔ باہر دھوپ سے فوراً گھر میں آنے کے بعد بھی شہد نہیں لینا چاہیے۔ اسی طرح جب آپ پسینہ پسینہ ہو رہے ہوں اس کے بعد بھی شہد نہیں لینا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی یہ بات آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ فائدہ مند ہے، دوسروں کو بھی معلوم ہونا چاہیے، تو اس کو آگے بھی شیئر کریں۔